بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام جو ہے بیسک کانسیپٹ ان کیمسٹری، 11th کلاس کی کیمسٹری کا پہلا چیپٹر بیسک کانسیپٹ ان کیمسٹری۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بیسک کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ کیمسٹری کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی کانسیپٹ ہیں کیمسٹری کے متعلق، ان کو اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا بیٹا۔ تو جو آج کے لیکچر کا ہمارا جو پرائم ٹارگٹ ہے، جو چیزیں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم، یعنی ہسٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایٹم جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر ایٹم کا وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم میں ہم جھانکیں گے تو وہاں پہ ہمیں کچھ سائنٹسٹ کا جو ہے لاہ عمل ملے گا، جنہوں نے ایٹم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ایٹم کا اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے یا اوور آل ایٹم کے متعلق مختلف تھیوریز پیش کی۔ تو ان تھیوریز کو مختلف سائنٹسٹ نے جو ڈیزائن کیا تو ان کے نام ہیں۔ تو سیکنڈ ون جو بات ہے ہماری وہ ہے کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ ان دا ہسٹری آف ایٹم، یعنی ایٹم کی ہسٹری کے اندر مختلف سائنٹسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور لاسٹ ون بات جو ہے اس لیکچر کی آخری بات جو ہم سمجھیں گے، جس کو سیکھنا ہے، وہ ہے ایویڈنسز اباؤٹ ایٹم، یعنی ایٹم کے متعلق بعد میں چل کے جو شواہد ملے، ایویڈنسز دی گئے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں آگے۔ دیکھیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم جو ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رول آف گریک فلاسفر ان دا ہسٹری آف ایٹم، یعنی ایٹم کی ہسٹری کے اندر ایٹم کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں سب سے پہلا جو رول ہے، سب سے پہلا جو کردار ہے وہ یونانی سائنٹسٹ کا ہے، یونانی فلاسفرز کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ گریک فلاسفر کے مطابق جو میٹر ہے، دیٹ میٹر، پریویس کلاسز کے اندر ہم ڈسکس کیا تھا کہ میٹر جو ہے ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، ہم اس کو میٹر کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ میٹر جو ہے از کمپوزڈ آف، وہ بنا ہوا ہے اسمالسٹ انویزیبل پارٹیکل سے، اور ان انویزیبل پارٹیکل جو ہے ان کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی یونانی سائنٹسٹ یہ سوچا کرتے تھے کہ جو میٹر ہے نا، میٹر ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے انویزیبل جو نظر نہ آنے والے پارٹیکلز ان پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان پارٹیکلز کو فردر جو ہے ہم ان کو ڈیوائڈ بھی نہیں کر سکتے، ایسا کہا تھا گریک فلاسفرز نے۔ تو نیکسٹ آگے چلے تو ان کے مطابق جو ہے اگر ڈیفینیشن کی جائے ایٹم کی، یعنی اگر ایٹم کو ڈیفائن کیا جائے تو ایٹم کی ڈیفینیشن کچھ یوں بنے گی: اکارڈنگ ٹو دیم ایٹم کین بی ڈیفائن ایز کہ میٹر ڈیوائڈڈ اگین اینڈ اگین۔ اگر میٹر کو بار بار ڈیوائڈ کیا جائے، اس کو بار بار تقسیم کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ ایک اسمالسٹ انویزیبل پارٹیکل بن جائے گا، ایک ایسا چھوٹا پارٹیکل جو ہے وجود میں آئے گا جو انویزیبل پارٹیکل ہوگا، اور اس انویزیبل پارٹیکل کو ہم فردر بھی ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو انویزیبل پارٹیکل ہوگا اس کو گریک فلاسفر کے نقطہ نظر کے مطابق جو ہے ایٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ورک آف گریک فلاسفر جو ہے، یعنی یونانی سائنٹسٹ کا جو کام ہے، جو انہوں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم کے لیے جو جدوجہد کی، وہ کوئی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کے اوپر بیس نہیں کرتا تھا، یعنی انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹلی ویریفائی نہیں کیا، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن نہیں دی، بلکہ صرف اتنا ہی کیا کہ ایک تھیوری پیش کی، ایک مفروضہ پیش کیا، بلکہ اس کو ایکسپیریمنٹلی ویریفائی کر کے نہیں دکھایا۔
تو اس لیے اس کو زیادہ جو ہے وہ آگے چل کے اس کو مطلب جو ہے وہ کامن سینس کے طور پہ یا آگے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم کو مزید یعنی گریک فلاسفر کا جو لاہ عمل اس کو زیادہ سراہا نہیں گیا. اچھا اتنے سے حصے میں جو ہم نے رول آف گریک فلاسفر ڈسکس کیا, اس میں جو شارٹ کوسچن آتا ہے وہ جو ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا رول آف گریک فلاسفر ان دا ہسٹری آف ایٹم. یہ ایک شارٹ کوسچن ہے, یعنی جتنا ہم نے رول آف گریک فلاسفر ڈسکس کیا اس میں سے ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے. نیکسٹ جو ہے آگے آ جاتا ہے رول آف ڈیموکرائٹس. رول آف ڈیموکرائٹس یہ ایک اور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایٹم کی ہسٹری کے اندر اپنا کردار ادا کیا. تو ان کے مطابق, اور یہ بڑا اہم ترین مطلب شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے, تو ڈیموکرائٹس جو ہے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ڈیموکرائٹس گیو دا نیم آف ایٹم. انہوں نے ایکچولی ایٹم کا جو نام ہے, جو آج کل ہم ورڈ جانتے ہیں ایٹم, یہ ڈیموکرائٹس نے سب سے پہلے ڈرائیو کیا تھا. اور انہوں نے گریک فلاسفرز نے جو انویزیبل پارٹیکلز کے متعلق بات کی تھی, ان انویزیبل پارٹیکلز کو بعد میں چل کے نام دیا تھا ایٹم کا. اب انہوں نے جو ورڈ ایٹم ہے اس کو ایک گریک ورڈ ایٹموس سے ڈرائیو کیا, جس کا جو مطلب ہے, جس کے میننگز ہوتے ہیں انویزیبل, جو نظر نہیں آ سکتا. تو انہوں نے یعنی ڈیموکرائٹس نے جو گریک فلاسفرز نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ میٹر انویزیبل پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے, ان انویزیبل پارٹیکلز کو نام دینے کے لیے ڈیموکرائٹس نے ایک ورڈ چوز کیا ایٹموس. ایٹموس سے آگے چل کے انہوں نے ایٹم ڈرائیو کر دیا. برکف اس میں سے جو کوشچن آتا ہے, بڑا ہی اہم شارٹ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ واٹ از دا رول آف ڈیموکرائٹس ان دا ایٹامک ہسٹری. یعنی ایٹم کی ہسٹری کے اندر جو ڈیموکرائٹس ایک سائنٹسٹ ہے ان کا کیا رول ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایم سی کیو بھی بڑا اہم ہے کہ جو ورڈ ایٹم ہے اس کو ڈرائیو کیا, کس نے ڈرائیو کیا. فرسٹ پہ ڈیموکرائٹس ہے, سیکنڈ پہ ڈالٹن ہے, تھرڈ پہ برزلس ہے. تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا جیسا کہ, تو یہاں پہ ڈیموکرائٹس جو ہے دیٹ از کریکٹ آپشن, کہ ڈیموکرائٹس نے سب سے پہلے ورڈ ایٹم کو جو ہے وہ ڈرائیو کیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ چلیں تو ایٹم کی ہسٹری کے اندر جو نیکسٹ لاہ عمل ہے دیٹ از ماڈرن تھیوری آف ایٹم. ایٹم کے متعلق جو ماڈرن تھیوری ہے, جیسا کہ گریک فلاسفر کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن نہیں دیکھی ہم نے, چونکہ انہوں نے ویسے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ جب ایٹم بن جاتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا انویزیبل پارٹیکل آ جاتا ہے, تو اس کو فردر ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ماڈرن تھیوری آف ایٹم یہ کہتی ہے کہ ایٹم جو ہے, جو انویزیبل پارٹیکل میٹر کو ڈیوائڈ کرنے سے بنتا ہے, اس کو فردر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس تھیوری کے مطابق اکارڈنگ ٹو ماڈرن تھیوری آف ایٹم جو ہے, اٹامک تھیوری ایٹم کے متعلق یہ جو پیش کی گئی, یہ کہتی ہے کہ ان انویزیبل پارٹیکل کو, مطلب ایٹم کو فردر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور کتنا کا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, 100 آف اسمالسٹ پارٹیکل میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ایک ایٹم کو فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے فردر کم از کم 100 جو ہے وہ اس کے 100 حصے کر سکتے ہیں فردر ایٹم کے. یہ ماڈرن تھیوری آف ایٹم کا کانسیپٹ ہے. اب ان پارٹیکلز میں سے چند جو چیدہ پارٹیکلز ہیں, جیسا کہ الیکٹران ہے, پروٹون ہے, نیوٹرون ہے, یا ہائپرون ہے, نیوٹرینو ہے, اینٹی نیوٹرینو ہے, یا پوزیٹرون ہے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو فردر ایٹم کو ڈیوائڈ کرنے سے نکلتے ہیں. لیکن ان میں سے یاد رکھیے گا کہ پروٹون, نیوٹرون جو ہے, اور اس کے علاوہ جو الیکٹران ہے, یعنی ان 100 میں سے الیکٹران, پروٹون اور نیوٹرون, ان 3 پارٹیکلز کو فنڈامنٹل پارٹیکل سمجھا جاتا ہے. تو اس ماڈرن تھیوری آف ایٹم میں سے جو شارٹ کوسچن بنے گا وہ یہ بنے گا کہ واٹ از ماڈرن تھیوری آف ایٹم. سمپل سا شارٹ ہے کہ ایٹم کے متعلق پیش کی جانے والی جو ماڈرن تھیوری ہے اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں.
تو اس میں یہ 3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک ایٹم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات نیکسٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے جوہن ڈالٹن اٹامک تھیوری. تو یاد رکھیے گا کہ جوہن ڈالٹن اٹامک تھیوری کے مطابق میٹر جو ہے میٹر از کمپوزڈ آف ڈفرنٹ ایلیمنٹ. میٹر جو ہے وہ مختلف ایلیمنٹ پر مشتمل ہے اور ڈیفینیٹلی ان ایلیمنٹ کے اندر ایٹم پائے جاتے ہیں. اور جوہن ڈالٹن کا یہ ماننا تھا کہ میٹر جو ہے وہ ایسے ایٹمز پر مشتمل ہے. کیسے ایٹم پر مشتمل ہے جن کی آپس میں پراپرٹیز جو ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ ہے بائی ون ایلیمنٹ فرام دا ایٹم آف ادر ایلیمنٹ. اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے آسان بات یہی ہے کہ مان لو کہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کا ایک ایلیمنٹ ہے اور اس میں ہائیڈروجن کے ہی کچھ ایٹم پائے جاتے ہیں بعد میں چل کر جن کو آئسوٹوپ کا نام دیا گیا. تو اب جوہن ڈالٹن کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پہ اس ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹم ایگزسٹ کرتے ہیں, جیسے اس ہائیڈروجن کے اندر یہ 3 طرح کے ایٹم پائے جاتے ہیں, تو ان ایٹم کا تمام پراپرٹیز جو ہے وہ آپس میں کیا ہوتی ہیں جی, وہ تمام پراپرٹیز آپس میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب اس میں سے کوشچن کیسے آئے گا؟ کوشچن ایسے آئے گا کہ ڈسکرائب دا رول آف جے برزیلس. یہ پہلا شارٹ کوشچن ہے جے برزیلس کے والے حصے میں سے. دوسرا شارٹ کوشچن ایسے آئے گا کہ واٹ از جوہن ڈالٹن اٹامک تھیوری. یہ بھی بڑا اہم شارٹ کوشچن ہے. اس میں سے جو شارٹ کوشچن کے علاوہ مطلب ایک ایم سی کیو آیا ہوا ہے جے برزیلس ڈیٹرمائن دا, اور یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ ایف ایس پی فیصد آباد بورڈ کے ایگزام میں 2009 میں آیا ہوا. جے برزیلس نے کیا ڈیٹرمائن کیا تھا؟ ریلیٹیو ابنڈنس, اٹامک نمبر یا اٹامک ماس یا آئسوٹوپس. تو اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں اٹامک ماسز جو ہیں وہ جے برزیلس نے مختلف ایلیمنٹ کو اسائن کی تھی. تو لہذا آپشن جو بی ہے دیٹ از کریکٹ آپشن. نیکسٹ چلیں تو ہم تھوڑا سا مطلب جو ہمارے پاس لاز ہیں, جو بھی ہم نے دیکھا کہ جوہن ڈالٹن نے کچھ لاز کو ڈسکس کیا تھا جن میں ہم نے دیکھا کہ لا آف ڈیفینٹ پرپورشن ہے اور لا آف کنزرویشن آف ماس ہے. تو ان میں ایک لا یہ ہے لا آف ڈیفینٹ پرپورشن. تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لا آف ڈیفینٹ پرپورشن جو ہے, ڈیفینٹ پرپورشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینٹ پرپورشن کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹ تناسب. ڈیفینیٹ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہ بدلنے والا ہو, اور پروپورشن تناسب کو کہتے ہیں. تو لا آف ڈیفینٹ پروپورشن کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے کسی بھی طریقے سے یہاں پہ پانی کو بنایا ہے, H2O بنایا ہوا ہے. یہاں پہ پانی بنانے کا طریقہ کچھ الگ ہے. واٹر کے مالیکیول کو جنریٹ کیا ہے, CH4 کو آکسیجن کی پریزنس میں جلا دیا اور اس میں ایک کاربن ڈائی آکسائڈ بنا اور ساتھ میں جو ہے وہ پانی کی فارمیشن ہو گئی. تو اب لا آف ڈیفینٹ پرپورشن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی لاہ عمل اختیار کر لیں پانی کو بنانے کا, چاہے ایسڈ بیس کا ریئیکشن کروا کے پانی بنا لیں, چاہے آپ کسی ہائیڈرو کاربن کو جلا دیں تو اس میں سے پانی کی فارمیشن ہو جائے آکسیجن کی پریزنس میں جلانے سے, یا آپ کسی کاربونیٹ کا ایسڈ سے ریئیکشن کروا کے, یعنی کوئی بھی طریقہ, یا ہائیڈروجن آکسیجن کو ڈائریکٹلی ملا کے پانی کی فارمیشن کر لیں. لیکن کسی بھی سورس سے ارسپیکٹو ٹو سورس, جب آپ کسی بھی سورس سے پانی کو حاصل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کے اندر جو تناسب ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا وہ 2:1 ہی رہے گا. دیٹس مین ڈیفینٹ پرپورشن, کہ پرپورشن جو ہے, تناسب جو ہے وہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر ایلیمنٹ کا جو تناسب ہے وہ ڈیفینٹ رہے گا. آپ کسی بھی سورس سے اس کو حاصل کر لو ارسپیکٹو ٹو سورس.
جب آپ بنائیں گے تو آپ کے پاس جو کمپاؤنڈ جب بنے گا تو اس کے اندر ایلیمنٹ کا جو آپس میں تناسب ہے، جو ریشو ہے، وہ ڈیفینٹ رہے گی. تو دا ایلیمنٹ آف اے کمپاؤنڈ آر آلویز ریپرزینٹ ان دا سیم پرپورشن بائی ماس. کہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر، کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر جو مطلب اس کے ایلیمنٹ ہیں، ان کا ماس کا جو پروپورشن ہے وہ ڈیفینٹ رہے گا. یہ ہے لا آف ڈیفینٹ پروپورشن. نیکسٹ آگے چلے تو آگے آتا ہے ایویڈینسز آف ایٹم. یعنی ایٹم کے متعلق کچھ شواہد ہیں جو اٹامک ہسٹری کے بعد آگے ڈسکس کیے جاتے. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ it is impossible to see the atom but nearest possibility to its direct evidences by electron microscope. اوورآل ایٹم کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے، امپاسبل سمجھا جاتا ہے، لیکن الیکٹران مائکروسکوپ کو یوز کر کے ایٹم کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک جو آرڈنری کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے کین میئر دا سائز آف آبجیکٹ. وہ کسی بھی آبجیکٹ کا سائز میئر کر سکتی ہے جس کا سائز کم از کم جو ہے وہ 500 نینو میٹر ہونا چاہیے. لیکن ویو لینتھ آف الیکٹران، جو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر الیکٹران کی بیم یوز کرتے ہیں، وہاں پہ الیکٹران کی جو ویو لینتھ ہے وہ 1.23 نینو میٹر ہوتی ہے، جو کہ ہزاروں گنا یعنی 1000 ٹائم چھوٹی ہے برعکس اس ویو لینتھ کے جو ویو لینتھ فوٹون کی ہوتی ہے، یا جو ویو لینتھ اس لائٹ کی ہوتی ہے جو لائٹ مائکروسکوپ میں یا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے اندر یوز ہوتی. اور وہ ویو لینتھ جو فوٹون کی ہے وہ 1240 نینو میٹر ہوتی. نیکسٹ چلے تو ویو لینتھ آف ریڈیشن must be smaller. Wave length of radiation must be smaller or nearly equal to the diameter of object under study. اچھا، اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس آبجیکٹ کا جو سائز ہے، آپ جس مائکروسکوپ کو، جس انسٹرومنٹ کو یوز کر کے آبجیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس مائکروسکوپ کے اندر یا اس انسٹرومنٹ کے اندر جو آپ نے فوٹون یوز کیے ہوئے ہیں یا الیکٹران یوز کیا ہوا ہے یا جو کچھ بھی یوز کی ہے کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے، تو اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ اس آبجیکٹ کے سائز کے یا تو ایکول ہونی چاہیے یا پھر اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، تب آپ اس آبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی آبجیکٹ کے ڈایامیٹر سے ویو لینتھ آف ریڈیشن جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ یا تو اس کے ڈایامیٹر کے برابر ہو یا پھر اس سے چھوٹی. آگے سائز آف ایٹم جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ سے آبزرو کیا گیا. ڈایامیٹر آف ایٹم جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 × 10⁻⁻10 جو ہے وہ میٹر، دیٹ از 0.2 نینو میٹر یا پھر 2 آنگسٹرون ہوتا ہے. ایٹم کے ماس کی جو رینجز ہے وہ 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg، اور اس کی ماس کو ہم اکثر ایکسپریس کرتے ہیں EMU کے اندر اٹامک ماس یونٹ میں. اور یاد رکھیے گا کہ اٹامک ماس یونٹ دیٹ از اکول ٹو 1.66 × 10⁻⁻27 کلو گرام اور -24 گرام کے اور -21 ملی گرام کے ہوتا ہے. اور ایک آنگسٹرون جو ہے یعنی 1 آنگسٹرون جو ہے دیٹ از اکول ٹو 10⁻⁻10 میٹر. اور لاسٹ ون بات ایویڈینسز آف ایٹم کے متعلق جو ہے دیٹ از ریڈیس آف ایٹم، یعنی جو ڈائمیٹر ہے اس کا جو ہاف، فرض کریں اگر اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ 4 ہے تو اس کا جو ہاف بنے گا دیٹ ول بی 2. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائمیٹر آف ایٹم جو ہے اس کا ہاف، ریڈیس آف ایٹم جو ہے دیٹ از 1 × 10⁻⁻10 میٹر ہوتا ہے. جو 0.2 نینو میٹر کا ہاف بنے گا یعنی 0.1 نینو میٹر. تو دس از آل اباؤٹ دا ایویڈینسز اباؤٹ ایٹم
جو کہ ایٹم کے متعلق ایویڈنسز بعد میں دیے گئے. اسٹوڈینٹس نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم میں اگر ہم فردر ڈسکس کریں تو ایک چیز آتی ہے ایٹم اینڈ اٹس ٹائپس، یعنی ایٹم اور اس کی جو مطلب ٹائپس ہیں نا اس کے متعلق تھوڑا سا ایویڈنسز یہاں پہ موجود ہیں. تو آئیے پہلے ایٹم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ایٹم کی جو ڈیفینیشن سائنٹسٹ نے اس تھوڑے سے پیریڈ میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو پڑھنے کے بعد، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے گزرنے کے بعد جو ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے ایٹم کی، ایٹم کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر. ایٹم جو ہے وہ میٹر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے وچ کین ٹیک پارٹ، جو کہ حصہ لے سکتا ہے ان اے کیمیکل ریئیکشن. یعنی میٹر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ، میٹر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، میٹر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جو کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے اندر ڈائریکٹلی حصہ لے سکتا ہے، اس کو ایٹم کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ایٹم کی مطلب ٹائپس کی بات کی جائے تو ایٹم جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو انڈیپینڈنٹ ایٹم ہوتے ہیں یا پھر ان کا ہی ایک اور نام ہے، اس کو اسٹیبل ایٹم بھی کہتے ہیں. تو ایسے ایٹم جو آزادانہ رہ سکتے ہیں، کین ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، مطلب جو آزادانہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جو ایک سنگل فارم میں، ایک انڈیویجول فارم میں رہ سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایٹم یا اسٹیبل ایٹم. اسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے قیام پذیر، جس کو کسی دوسرے کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اکیلا ہی سنگل حالت میں رہ سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو آزاد حالت میں اکیلے رہ سکتے ہیں، جن کو کسی کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسے ایٹم جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ ان کو کہتے ہیں اسٹیبل یا پھر انڈیپینڈنٹ ایٹم. تو شارٹ سی ڈیفینیشن ہے کہ ایسے ایٹم جو کہ آزادانہ رہ سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ یا پھر اسٹیبل ایٹم. اگر ان کی ایگزامپل کی بات کریں تو پیریوڈک ٹیبل کا جو 8واں گروپ ہے، جس میں نوبل گیسز کے نام کے کچھ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، وہ تمام ایلیمنٹ جو ہیں، وہ تمام ایٹم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. فردر آگے چل کے کچھ چیپٹرز میں ڈسکشن آئے گی کہ وہ نوبل گیسز جو ہیں وہ آزادانہ یا انڈیپینڈنٹ کس طرح سے رہتے ہیں. تو ان میں ہم ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اصل میں ایسی کیا وجہ ہے کہ نوبل گیسز جو ہیں وہ آزادانہ ایگزسٹ کرتی. نیکسٹ کرتے ہیں تو ایٹم کی دوسری ٹائپ ہے کہ ایٹم وچ کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی. ایسے ایٹم جو آزادانہ نہیں رہ سکتے ان کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ ایٹم یا پھر انسٹیبل ایٹم، یہ اس کا دوسرا نام ہے. یاد رکھیے گا کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر ان نوبل گیسز کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ایلیمنٹ یا ایٹم موجود ہے پیریوڈک ٹیبل کے اندر، ان تمام کو ڈیپینڈنٹ یا انسٹیبل ایٹم کہتے ہیں. کیونکہ وہ جو ہے ان کو آگے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنے الیکٹرانک کانفیگریشن کو نوبل گیسز جیسا بنانے کے لیے خود کو ریئیکشن کرنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ اسٹیبل نہیں ہوتے. تو اپنی اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ ریئیکشن کرتے ہیں. تو ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ، کسی کے اوپر ان کا انحصار کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کی ایگزامپل جو ہے آل ایٹم ایکسیپٹ نوبل گیسز. نوبل گیسز کے علاوہ جتنے بھی ایٹم ہیں وہ سارے انڈیپینڈنٹ نہیں، بلکہ ان کو کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، اس میں سے جو مطلب شارٹ کوسچن آتا ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس ایٹم اور اس کی ٹائپس والا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس میں سے ایک شارٹ کوسچن آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوسچن یہ ہے کہ واٹ از ایٹم اینڈ رائٹ اٹس ٹائپ. تو ایٹم کی ڈیفینیشن یہاں سے لکھیں گے اور اس کے بعد ایٹم کی ٹائپس کے نیچے دو ہم نے اسٹڈی کی ہیں، ان کو لکھیں گے. اس سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیو ہیں جو بورڈ میں آ چکے ہیں. اہم ایم سی کیو ان میں یہ
پہلا MCQ یہ ہے کہ which one of the following is dependent atom, کون سا ایسا ایٹم ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اوپر کہ وہ تمام ایٹم ڈیپینڈنٹ ہیں جو نوبل گیسز نہیں ہیں. تو اس میں نیون ایک نوبل گیس ہے, ہیلیم ایک نوبل گیس ہے, تو یہ بھی مطلب جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. آرگون ایک نوبل گیس ہے تو یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگا. کیلشیم ایک ایسا مطلب ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک ایسا ایٹم ہے جو نوبل گیسز سے باہر ہے, تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. ایکسیپٹ نوبل گیسز, تمام ایٹم کیا ہوتے ہیں جی؟ تمام ایٹم جو ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ آپشن غلط ہے. ہاں, انسٹیبل ہوتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ڈیپینڈنٹ اور انسٹیبل تو سیم باتیں ہیں, تو اس لیے اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے, یعنی بوتھ ڈی اینڈ سی, یعنی بی اور سی دونوں آپشن ٹھیک ہے. دا آئیڈینٹی آف ایلیمنٹ از ڈیٹرمائنڈ, کسی بھی ایلیمنٹ کی شناخت کہاں سے پتہ لگتی ہے؟ تو یاد رہے کہ اگر پہلا آپشن دیکھا جائے تو پروٹون نمبر ہے, دیٹ از کریکٹ آنسر. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی پروٹون کے جو نمبر ہیں وہ نہیں بدلتے, کیونکہ پروٹون نیوکلس کے اندر پائے جاتے ہیں, تو پروٹون کی تعداد کو بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے پروٹون جو ہے وہ اٹامک نمبر کے طور پر بھی لیے جاتے ہیں, تو اس لیے پروٹون جو ہے وہ آئیڈینٹی آف ایلیمنٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ون یہ ہے کہ وچ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ایٹم از انکریکٹ, ایٹم کے متعلق کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انکریکٹ ہے؟ تو پہلی اگر دیکھیں تو اٹ از ریپرزینٹیو آف ایلیمنٹ, تو کسی ایلیمنٹ کی ریپرزینٹیشن کرتا ہے, یعنی ہر ایلیمنٹ کے لیے ایٹم جو ہے وہ اس کی ریپرزینٹیشن کرتا ہے. جیسے ہائیڈروجن کا ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کے اندر ہائیڈروجن کے کچھ ایٹم پائے جاتے, تو ہائیڈروجن کے اگر ایک ایلیمنٹ کی بات کی جائے تو ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ کے اندر ہائیڈروجن کے اس طرح سے کچھ ایٹم جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اب ہم جب کبھی ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ کی ریپرزینٹیشن کرتے ہیں تو ہائیڈروجن کا ہی ایٹم یوز کرتے ہیں, اس لیے پہلا آپشن کریکٹ ہے کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ کی ریپرزینٹیشن کرتا ہے. دوسری بات کہ اٹ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن, تو ڈیفینیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایٹم ہوتا ہی وہ ہے جو کیمیکل ریئیکشن کے اندر ڈائریکٹلی حصہ لے سکتا ہے. الیکٹران کے علاوہ تمام پارٹیکل اس کے نیوکلس میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی بات کریکٹ ہے. لاسٹ پہ ہے اٹ از انویزیبل, تو اب آپ کو پتا چلا کہ ایٹم کو انویزیبلٹی جو ہے اس کی نظر سے نہیں بلکہ اب تو ایٹم کو دیکھا جا چکا ہے, اس لیے آپشن ڈی جو ہے دیٹ ول بی کریکٹ آنسر آف دس MCQ. تو یہ ہے ایٹم اور اس کے ٹائپس, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے تھوڑا سا بعد میں. نیکسٹ چلے تو آگے ایک سائنٹسٹ ہیں جے برزیلس, تو ایک جے برزیلس سائنٹسٹ ہیں اور دوسرا جوہن ڈالٹن. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جے برزیلس کا اور جوہن ڈالٹن کا اٹامک تھیوری کے اندر کیا رول ہے. تو یاد رکھیے گا کہ برزیلس نے سب سے پہلے جو کام کیا اس نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا تھا جس سسٹم کو استعمال کر کے مختلف ایلیمنٹ کو اٹامک ماسز دی گئی, اور اپروکسیمیٹلی اس نے ان دنوں 50 ایلیمنٹس کو جو ہے نا اٹامک ماسز اسائن کی. دوسرا کام جو آج ہم سمبل یوز کرتے ہیں, جیسے ہائیڈروجن کے لیے H یوز کرتے ہیں, میگنیشیم کے لیے Mg یوز کرتے ہیں, تو یہ ایلیمنٹ کو سمبولائز بھی کیا تھا جیکب برزیلس نے. نیکسٹ چلیں تو جوہن ڈالٹن ہے. جوہن ڈالٹن نے دو کام کیے, ایک تو اس نے لا آف کنزرویشن آف ماس کی ایکسپلینیشن کی, دوسرا لا آف ڈیفینٹ پرپورشن کو اسٹڈی کیا. اور ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی. کب تھیوری پیش کی؟ 1808 میں, جب وہ ایک انگلش اسکول ٹیچر تھے بیٹا, تب انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی. تو اس تھیوری کے مطابق جو ہے نیکسٹ جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جوہن ڈالٹن ابھی نیکسٹ جو ہے اٹامک تھیوری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو جوہن ڈالٹن نے اٹامک تھیوری پیش کی ہے 1808 میں, اس کے متعلق جو ہے یا اس میں جوہن ڈالٹن نے اپنا کیا تخیل پیش کیا ہے ایٹم کے متعلق. تو ان لاز کو یعنی لا آف کنزرویشن آف ماس اور لا آف ڈیفینٹ پرپورشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد 1808 میں
جوہن ڈالٹن جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی جس کو جوہن ڈالٹن اٹامک تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو نیکسٹ چلیں تو ایٹم کا ہم اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ ایٹم کا اسٹرکچر ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ سینٹر میں جو ہے نا، ایٹم کے بالکل سینٹر کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ یہ نیوکلس پایا جاتا ہے. اس کے باہر نیگیٹولی چارج پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹران کا نام دیا گیا. اور یہ غالباً اگر آپ اس کو ایسے اندازہ لگائیں جس میں نیوکلس کے اندر 6 پروٹون ہیں اور 6 نیوٹرون ہیں، کولیکٹیولی اس کا ماس 12 بنتا ہے. تو اٹس مین دیٹ کہ جو ہمارے پاس ایٹم ہے وہ کاربن کا ایٹم ہے جس کا اٹامک ماس 12 ہے اور 6 الیکٹران ہونے کے ناطے اٹامک نمبر بھی جو ہے وہ مطلب اس کا 6 ہے. نیکسٹ آ جائیں تو ہمارے پاس کچھ ایم سی کیوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو ایویڈینسز اباؤٹ ایٹم ہیں. ان میں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے مطلب ایم سی کیوز ہیں جو کئی مرتبہ بورڈز میں آ چکے ہیں. جیسا کہ پہلا ایم سی کیوز ایف ایس ٹی بورڈ 2007 میں ہے کہ آرڈنری مائکروسکوپ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کین میئر دا سائز آف آبجیکٹ. وہ کسی بھی آبجیکٹ کا سائز کتنے تک میئر کر سکتی ہے، تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 500 نینو میٹر تک. یعنی جو آرڈنری کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے وہ 500 نینو میٹر تک جو ہے وہ سائز آف آبجیکٹ کو میئر کر سکتی ہے. اس ٹاپک میں سے ایویڈینسز اباؤٹ ایٹم میں سے آنے والا دوسرا ایم سی کیو کہ موسٹ آف دا ایٹم جو ہے ان کا ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے. تو یہ انٹرنس ٹیسٹ یعنی انٹر ٹیسٹ جو ہے ایم ڈی کیٹ کا یا ای کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں ایم سی کیو آیا ہوا ہے. یعنی 0.2 نینو میٹر جو ہے مطلب ایک ایٹم کا ڈائمیٹر ہوتا ہے. اپروکسیمیٹ ڈائمیٹر آف ایٹم جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ 0.2 نینو میٹر دیٹ از اکول ٹو 2 × 10⁻⁻10 میٹر کے ہوتا ہے. تو یہ بھی انٹر ٹیسٹ میں سے ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ ایٹم کا جو ڈائمیٹر ہے وہ 0.2 نینو میٹر ہے اور دوسری کنسرن میں 2 × 10⁻⁻10 میٹر کی ایکول ہوتا ہے. نیکسٹ ایک ایم سی کیو جو انٹر ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ماس آف ایلیمنٹ رینج بٹوین، یعنی ایک ایلیمنٹ کا جو ماس ہے، ایٹم کا جو ماس ہے، اس کی رینج کیا ہو سکتی ہے. تو اس کے متعلق ابھی مطلب ہم نے ایویڈینسز اباؤٹ ایٹم میں اس کو ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ جو رینج آف ماس ہے دیٹ از 10⁻20⁻27 to 10⁻⁻25 kg ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو 10⁻25 to 10⁻27 یعنی 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg ہے. لہذا ہمارا آپشن نمبر اے جو ہے دیٹ ول بی کریکٹ آنسر. اور لاسٹ پہ ایویڈینسز اباؤٹ ایٹم جو ہے اس کا آخری جو آنے والا ایم سی کیو ہے جو انٹر ٹیسٹ میں پہلے آیا ہوا ہے بیٹا، وہ ایم سی کیو یوں ہے کہ جو ہمارے پاس ایکس ریز ورک کرتے ہیں ہم، وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ سائز آف ایٹم جو ہے از دا آرڈر آف ایٹم کا سائز کتنا ہوگا. تو ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ ڈائمیٹر آف ایٹم 0.2 نینو میٹر ہوتا ہے. تو دیٹ ول بی کریکٹ آنسر. ہمارا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ 0.2 نینو میٹر ہوگا. تو فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 1 جس کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا بیسک کانسیپٹ ان کیمسٹری کے نام سے، اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم. اس میں ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی تاریخی پس منظر ایٹم کا جب ڈسکس کیا تو اس میں مختلف سائنٹسٹ کے نام پڑھے، ان کے مختلف سائنٹسٹ کے رول پڑھے، پھر ان میں سے آنے والے شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کیا اور ساتھ میں ہم نے جو ایم سی کیوز بورڈ میں آ چکے ان کو بھی ڈسکس کیا.
اور اس سے تھوڑا آگے چلیں تو ایٹم کے متعلق آنے والے جو ایویڈنسز ہیں، یعنی ایویڈنسز شواہد ہوتے ہیں، ایویڈنسز اباؤٹ ایٹم کو ڈسکس کیا، ان کو بھی دیکھا، اسٹرکچر آف ایٹم کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا، اور لاسٹ پہ ریلیٹڈ MCQs ایویڈنسز اباؤٹ ایٹم کو ڈسکس کیا. تو دس واز دا آل اباؤٹ ایویڈنسز اباؤٹ ایٹم اینڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایٹم. تو یہاں تک یہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو نیکسٹ اگلے لیکچر میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ ول بی مالیکیول، جو اس کنسرن سے بیسک کانسیپٹ ان کیمسٹری کا دوسرا ٹاپک شمار کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.